قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ دوری کی اذیت فقیری کی اذیت سے ذرا سا کم تکلیف دہ ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی، بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے ختم کرتی ہیں۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، ہر شے کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ وہ تمانچہ جو خلوص کے بدلے پڑے انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھ اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ کوشش کرے گی لوگوں کی روح کو زخمی نہ کرے، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو بہت زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم دوسروں کے لیے دل سے دعا کر کے دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ سجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائے، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ لوگ دے نہیں بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی اصلیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کرے کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لے۔ پریشان نہ ہو، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو۔ آنے والوں کو دل میں راستہ بھی دو اور جانے والوں کو دل سے دعا بھی دو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ پھول کی زندگی مختصر صحیح مگر خوبصورت ہے جو ہمیں پیغام دیتی ہے، اچھا جیو خواہ کم جیو۔ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ وہ تو بہتر وقت پر نوازتا ہے۔ تم جب سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کو اس کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے، اور جو تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر بھی کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزہ نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اس پر یقین تو کرو۔